السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کل ہم نے سیکھا تھا کہ جو صحت ہے اس پہ سٹریس اور خوراک کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، صحت کیسے خراب ہو رہی ہے سٹریس لینے سے اور نقصان دہ خوراک استعمال کرنے سے یا جنک فوڈ استعمال کرنے سے، یا ہمارا جو کھانا پکانے کا طریقہ کار یا کھانے کی ٹائمنگ جو ہے، یہ ساری چیزیں صحت کو کیسے ڈسٹرب کرتی ہیں، یہ ہم نے کل سیکھا تھا۔ تو آج ہم سیکھیں گے ہیلتھ ایفیکٹس ہیریڈیٹی۔ تو ہیریڈیٹی پیج نمبر 4 ہے، اس پہ دو چیزیں ہیں، ایک ٹاپ جو ہیلتھ کلرز ہیں اس کی ڈیٹیل ہے، دوسرے نمبر پہ ہیریڈیٹی یعنی وراثت۔ تو آپ جب بھی اس کو سنیں نا، اس لیکچر کو، تو کائنڈلی بک سامنے رکھ لیا کریں، اس سے آسانی ہوگی آپ کو سیکھنے میں، سننے میں، اور یاد رہے گا، آپ کو بھولے گا نہیں۔ تو کائنڈلی بک سامنے ضرور رکھا کریں، اور کوئی چیز پوچھنی ہو، سمجھ نہ آئے اس کی، تو اس کے بارے میں کویسچن کر لیا کریں اور فیڈ بیک دیا کریں کہ یہ لیکچر کیسا تھا، ہمیں ساری سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، یا کتنی سمجھ آئی ہے، یہ بتایا کریں۔ تو ہم چلتے ہیں آگے۔ ہیلتھ ایفیکٹس ہیریڈیٹی یعنی وراثت۔ ہیریڈیٹی ٹریٹس، وراثتی خصلتیں۔ جو بچے ہیں وہ 70% تک والدین سے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی والدین سے ان کا جو ہے 70% تک چیزیں ملتی جلتی ہیں، جیسے بالوں کا کلر، سکن کا کلر، کانوں کی شیپ، چہرے کی شیپ، اس کے بعد بلڈ ٹائپ۔ یہ انسان کی جو ہے نا وہ والدین سے ہی انسان کو ملتا ہے، تو والدین سے ملتا جلتا ہوتا ہے انسان۔ وہ بیسیکلی کیسے ہوتا ہے کہ انسان کے جو باڈی ہے نا وہ بنتی ہے سیل سے۔ سیل جو ہے جیسے آپ سمجھ لیں کہ ایک بلڈنگ ہے، وہ عمارت ہے جو کہ اینٹوں سے بنتی ہے، اسی طرح سے ہماری باڈی بنتی ہے سیل سے۔ اب سیل جو ہے وہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتا، اس کو خوردبین سے ہی دیکھنا پڑتا ہے، مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو لیکن بنتی باڈی جو ہے وہ سیل سے ہے۔ تو سیل جو ہے اس میں ہر سیل میں ایک ڈی این اے پایا جاتا ہے۔ سیل کی ایک خاص قسم کی شیپ ہے، ایک سیل وال ہے، اس کے اندر نیوکلیس ہے، پلازما ہے، سائٹوپلازما ہے، سوری پلازما نہیں سائٹوپلازما ہے، اس کے بعد نیوکلیس ہے، اور نیوکلیس کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے۔ ڈی این اے میں 2 لاکھ جینز ہوتے ہیں۔ جینز بیسیکلی وہ ہر جینز آپ کے جسم کے کسی نہ کسی حصے کی معلومات رکھتا ہے، وہی آپ کی وراثت ہے۔ یعنی کہیں پہ اگر کوئی جرم ہوتا ہے، کوئی قتل ہو گیا ہے، کوئی ریپ کیس ہو گیا ہے، تو اس میں یہ چیک کیا جاتا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ سے بندہ جو ہے پکڑا گیا ہے، اس کا کوئی بال مل گیا ہے، اس کا کوئی خون کا قطرہ مل گیا ہے، یا اس کو لوگوں کا الگ الگ لوگوں کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں وہ میچ کر جائے ڈی این اے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے نے یہ جرم کیا ہے۔ وہ بیسیکلی جو ڈی این اے میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ جینز کو ہی چیک کیا جاتا ہے، کیونکہ ہماری جینز جو ہیں اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے بھی انسان ہیں ان جینز میں ساری معلومات موجود ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ کس کی نسل سے ہے، یہ کس خاندان سے ہے، اس کا شجرہ نسب پیچھے کہاں تک جا رہا ہے، وہ سارا جینز میں آج تک جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ وراثت کے صحت پہ کیا نقصانات آ رہے ہیں، اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سی فیملیز ایسی ہیں جن میں ایسی کوئی فیملی جس میں بالوں کا مسئلہ ہے کہ وقت سے پہلے بال جھڑ جاتے ہیں، یا کوئی فیملی ہے اس میں آنکھوں کا مسئلہ ہے کہ ہر کسی کی نظر ویک ہے، ہر کسی کو عینک لگی ہوئی ہے، یا کوئی فیملی ایسی ہے کہ ایک ایج کے بعد کینسر ہو جاتا ہے، یا استھما کا پرابلم ہے، یا
ہارٹ اٹیک کا پرابلم ہے کہ اس ایج میں جا کے ہر کسی کو وہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ جینیٹیکلی ہے۔ تو یہ جینیٹیکلی جو معاملات ہیں ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس کے لیے بھی ہماری پروڈکٹس کام کرتی ہیں کہ وہ جو ڈی این اے میں جہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے نا جینز کے اندر، ان کو جو پرابلم ہے، ان میں جو ویکنیس ہے، جو کمی ہے، ان کو پورا کیا جائے گا۔ تو ان کو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو الحمدللہ پروڈکٹس ہیں وہ ہمارے پاس ہی موجود ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہے جس کا نام ہے انرجی بریسلیٹ، اورا انرجی بریسلیٹ ہے۔ وہ جو پہنتا ہے اس سے ہمارا جو ڈی این اے ہے وہ مضبوط رہتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے وہ۔ اس کے بعد زنک اور کیلشیم جو ہے وہ آپ کے ڈی این اے کی حفاظت کرتا ہے، تو بیماری جو ہے وہ آگے منتقل نہیں ہوتی۔ تو ہم لوگ یہ چیزیں کھا رہے ہیں، کیمیکل والی چیزیں لے رہے ہیں، بوتلیں استعمال کر رہے ہیں، فاسٹ فوڈ یوز کر رہے ہیں، ڈبے والی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بیسیکلی ہمارے سیلز کو نقصان دے رہی ہیں۔ اس سے ہمارا ڈی این اے ویک ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، تو بیماری جو ہے وہ اس وجہ سے نسلوں میں منتقل ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم جو غلط چیزیں استعمال کر رہے ہیں وہ نہ کریں۔ اس کے بعد بتاتا ہے کہ ڈی این اے سے انسان کی وراثتی رنگ و بو کا پتہ چلتا ہے، مثلا انسانی جسم کی قد و قامت، وزن، بالوں اور آنکھوں کا رنگ، خون کا گروپ، نظر کی کمزوری وغیرہ سب شامل ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام خصوصیات شامل ہیں۔ ڈی این اے میں تقریباً 2 لاکھ جینز ہوتے ہیں، ہر جینز میں کسی نہ کسی حصے کی معلومات ہوتی ہے۔ انسانی جسم میں 17 کھرب سے لے کے 77 کھرب تک خلیے ہوتے ہیں، یعنی ہر انسان میں 17 کھرب سے لے کے 77 کھرب تک خلیے ہوتے ہیں، جو کہ ویری کرتے ہیں اس کی ایج کے حساب سے، اس کے ویٹ کے حساب سے، اس کی ہائٹ کے حساب سے کم یا زیادہ ہوتے ہیں۔ آگے کہتا ہے ہیلتھ ٹاپ کلرز، یعنی کہہ رہا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، ٹاپ 10 ایسے مسائل ہیں جن سے دنیا میں زیادہ مواد ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے بتاتا ہے کارڈیو ویسکولر، کارڈیو کہتے ہیں دل کو، ویسکولر کہتے ہیں شریانوں کو، یعنی دل کی شریانوں کے مسائل جو ہیں۔ بتا رہا ہے کہ 47.8% لوگ، یعنی جتنی بھی مواد ہوئی ہیں اس میں 47.8% مواد دل کی شریانوں کے مسائل کی وجہ سے ہوئی ہیں، یعنی تقریباً آدھی مواد، اگر 1 کروڑ بندہ اب تک مرا ہے تو تقریباً 50 لاکھ بندہ دل کی شریانوں کے امراض کی وجہ سے مرا ہے، دل کی شریانوں کے بند ہونے کی وجہ سے مرا ہے، دل کی شریانوں کی میں ہارڈنیس آنے کی وجہ سے وہ اموات ہوئی ہیں۔ تو اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں، دل کی شریانوں کو ٹھیک کیسے رکھ سکتے ہیں، یا جو دل کی شریانوں میں جو مسائل چیزیں پیدا کر رہی ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں، جیسے ہم زیادہ فیٹ لیتے ہیں، کیمیکل والی چیزیں لیتے ہیں، پروسیس فوڈ لیتے ہیں، یا یہ جو آئل اور گھی ہم یوز کر رہے ہیں، غیر معیاری چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ دل کی شریانوں کے لیے جو اچھا آئل ہے وہ یا تو سرسوں کا آئل ہے یا زیتون کا آئل ہے، ہم ریفائنری کے آئل یوز کر رہے ہیں، گھی یوز کر رہے ہیں، جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، لیکن ہم پھر بھی مہنگے لے کے یوز کر رہے ہیں۔ تو ان سے ہم نے بچنا ہے، اس کے لیے ہم جانیں گے ہم تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا نقصان ہے، تو پھر ہم اس کو چھوڑنے کی طرف آئیں گے۔ اس کے بعد کہتا ہے کینسر، 28.9% لوگ اب تک کینسر کی وجہ سے مر چکے ہیں، یعنی جتنی اموات ہوئی ہیں اس میں 28.9% اموات کینسر کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے پلمونری، یعنی پھیپھڑوں اور سانس کی بیماریوں کی وجہ سے اب تک 5.8% اموات ہوئی ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے 6.7% اموات ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ادر، یعنی باقی جو چیزیں ہیں اس میں 14.2% اموات اس کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ تو وہ جو ادر چیزیں ہیں نا اس میں 10 جو چیزیں بتاتا ہے، سب سے پہلے تو وہ کہہ رہا ہے کہ کارڈیو ویسکولر یا سیریبرو ویسکولر، یعنی دماغ کی شریانوں کے مسائل، اس کے بعد کینسر، اس کے بعد دل ہارٹ ڈیزیزز، اس کے بعد ایکسیڈنٹ، اس کے بعد ڈائبٹیز، اس کے بعد کرونک ہیپاٹائٹس، اس کے بعد پلمونری ڈیزیزز یعنی سانس کے مسائل، اس کے بعد نیفروپیتھی یعنی گردوں کے مسائل، اس کے بعد ہائی بلڈ پریشر، اس کے بعد سوسائڈ۔ یہ 10 چیزیں ہیں۔ تو
ان میں جو زیادہ اوپر ہیں وہ ہم نے پہلے پڑھی ہیں، لیکن ٹاپ 10 میں یہ چیزیں آتی ہیں جن سے زیادہ بات دنیا میں اب تک ہوئی ہیں۔ تو یہ آج کا پیج تھا، پیج نمبر 4، یہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو کل ہم یہ جو چیزیں ہیں نا، کارڈیو ویسکولر، کینسر، پلمونری ڈیزیز، ڈائبٹیز، اس کی پھر ہم الگ الگ ڈیٹیل پڑھیں گے کل۔ ہم جانیں گے کہ ہم کینسر سے کیسے بچ سکتے ہیں، ہم دل کی شریانوں کے مسائل سے کیسے بچ سکتے ہیں، ہم جو سانس کے مسائل سے کیسے بچ سکتے ہیں، شوگر سے کیسے بچ سکتے ہیں، یا اس کا جو نقصان ہے، یا شوگر جو پھیل رہی ہے کس حد تک پھیل رہی ہے، ہم اس میں کتنی روک تھام کر سکتے ہیں، یہ چیزیں ہم سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔